دوستو انشاءاللہ چند دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد و خواتین اپنے نام سے قربانی دینا چاہ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنے نام کی قربانی دینے تک اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو نہ نکالے، نہ کاٹے، اور اپنے سر کے بال کو بھی نہ نکالے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے مستحب طریقہ یہی ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اگر یہ عمل نہ کر سکے تو ایسی صورت میں وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ بھائی ان کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی ان کی ہو جائے گی اور قربانی کا مکمل ثواب ان کو ملے گا۔ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اور بال کو اگر نہیں نکالتے ہیں تو ان میں ثواب میں اضافہ ہوگا اور مزید ہم کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور بہت سارے مسلمان مرد و خواتین حج کے لیے جا چکے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور جب وہ احرام باندھتے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ پابندیاں ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ انہی پابندیوں میں سے پابندیاں یہ بھی ہیں کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اپنے سر کو ڈھانک نہیں سکتے، عطر و خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اسی طریقہ پر یہ بھی پابندی ہیں کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو نہیں نکال سکتے، اور اپنے بدن کے بال کو بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو چونکہ حجاج کرام سے یہ کہا گیا ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ان حاجیوں کی طرح تھوڑی سی شباہت اختیار کر لو کہ جس طریقہ پر وہ ان دنوں میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کو نہیں نکالتے، تم بھی مت نکالو، اپنے بال کو نہیں نکالتے، تم بھی مت نکالو۔ تو جس طریقہ پر میدان عرفات کے اندر یا پھر مینا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان حجاج کرام کے اوپر ہوگی، تو ان بادلوں کا تھوڑا سا ٹکڑا انشاءاللہ اس عمل کے کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برسائے گا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔